ماشاء اللہ، بہت ہی مفصل اور بہت ہی تحقیقی خطاب حضرت مفتی صاحب سیرت النبی کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔ سماج کی بگڑی ہوئی صورتحال کا رونا رو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت والا کے خطاب پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب شہر کے نامور مقرر حضرت مولانا مجاہد اقبال صاحب ندوی صاحب کا خطاب آپ حضرات غور کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ تمام حضرات سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ حضرت والا کا خطاب ہوگا، اس کے بعد صدر محترم کی دعا ہوگی۔ الحمدللہ حمدن کما ینبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانی، فصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، وقت بہت کم ہے اور مختصر وقت میں آپ کے سامنے سیرت کے عنوان پر کچھ باتیں جو بہت اہم اور ضروری ہے وہ عرض کرنی ہے۔ ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ نبی آخر الزماں ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے آخری ہیں، خلقت میں پہلے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے تمام کتابوں میں سب سے بہتر کتاب الکتاب کا انتخاب کیا، جس کو قرآن کہا۔ تمام مذاہب میں اس مذہب کا انتخاب کیا جس کو خیر الادیان الاسلام کہا، اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو تو پسندیدہ دین اسلام ہے، اس دین کا انتخاب کیا۔ نبی کی شان بڑی رکھی، ان کو اللہ رب العزت نے بڑے کمالات دیے۔ آپ کا نام نہیں لیا، سارے نبیوں کو نام سے مخاطب کیا، یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا شعیب کہا، یا صالح کہا، یا لوط کہا، یا ابراہیم کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، یا زکریا کہا، یا یحییٰ کہا، لیکن یا محمد نہیں کہا۔ یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا۔ آپ کی شان میں کئی صورتیں نازل کی، والضحیٰ نازل کی، لیلاف خاندان کا ذکر کرنا مقصود ہوا تو لیلاف نازل کی، آپ کی آمد سے پہلے کے حالات بیان کرنا مقصود تھے تو سورہ فیل نازل کی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے جب آپ کو تکلیفیں دی اور آپ کو دلی تکلیف پہنچی تو الکوثر نازل کر کر آپ کو تسلی دی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی، انا اعطینا الکوثر فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھو اور قربانی کرو، ان شانئک هو الابتر۔ ہر زمانے کے ہر دور کے آپ کے دشمن بے نام و نشان ہوں گے، ان کے وجود مٹیں گے، چاہے وہ ابو لہب ہو، چاہے وہ ابو جہل ہو، چاہے وہ کوئی ہو، سب کے نام مٹا دیں گے۔ اس زمانے کے دشمن چاہے ہیبرو اخبار کے خاکے نکالنے والے ملعون ہو، چاہے کسی بھی وقت اور کسی بھی انداز میں رسول برحق امام الانبیاء رحمت للعالمین آمنہ کے لخت جگر نور نظر حضرت محمد ابن عبداللہ الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان میں ادنا گستاخی کرنے والے بے نام و نشان ہو جائیں گے، ان کے وجود سے زمین کو صاف کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ ہم نے آپ کے نام کو بلندی عطا کر دی، ہر اذان میں، ہر منارے سے، ہر بلندی پر، ہواؤں میں، فضاؤں میں نام ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ملایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ نام کو ملایا گیا، وہ عظمتیں عطا کی گئی۔ پھر جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان میں انفرادی خوبیاں پیدا کی گئی اور ساتھ کی جامعیت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع کیا گیا۔ ان میں مختلف کمالات تھے، آپ تمام کمالات کا مجموعہ تھے۔ ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے دم عیسیٰ ید بیزداری، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری، آنچ خوبا
ان سب میں حسن میں یوسف میں حسن ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا اندازہ صرف اس واقعے سے لگا سکتے ہو کہ مائی عائشہ خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے زانو پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، وہ صحابی کہتے ہیں آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، مجھے یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی کہ 14ویں کے چاند سے زیادہ میرے محبوب زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں، ایسا آپ کو بنایا گیا تھا۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے کہ آپ سے زیادہ ما احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، آج سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا اور آج سے حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اسی کو اردو کے شاعر نے کہا صورت تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے، نہ پہلے ایسا بنایا نہ بعد میں ایسا بنائیں گے، با کمال بنایا، لاجواب بنایا، بے مثال بنایا، اور پھر کہتے ہیں ہم نے آپ کے نام کو بلندی عطا کر دی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں سب سے زیادہ آج کسی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ انگلینڈ میں ابھی ایک سروے ہوا ہے، سب سے زیادہ نام لوگوں کی پہلی چوائس محمد ہوتی ہے، محمد ہوتی ہے، نام بھی خدا نے محمد رکھا۔ عرش الہی پر احمد اور محمد لکھا ہوا تھا، ایسی فضیلتوں والا برکتوں والا آیا، پھر آپ کے سینے مبارک کو 4 مرتبہ شق کر شق کے صدر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں پر اٹھایا گیا، جس کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا، جبریل کی انتہا جہاں ہے وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا آغاز ہوا۔ خدا نے اپنی قربت اور رویت کے منازل طے کرائے اور پھر اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی، ان 3 سال کی صحبتوں کا ازالہ فرمایا گیا، قربت کے خاص منازل طے کرائے گئے اور اپنے دیدار و رویت سے سرفراز فرمایا گیا اور اپنی قربت عطا کی گئی۔ پھر وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ تھا، اپنے محبوب کو خدا نے بلایا تھا۔ میرے بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ عطا کی گئی، علم الاولین دیا گیا، علم الآخرین دیا گیا، نہ ویسا علم پہلوں کو دیا گیا نہ ویسا علم آج تک کسی کے پاس ہے۔ آج بھی دنیا سر دھنتی ہے اور سر پٹکتی ہے، وہ علم ان کو حاصل نہیں ہے جس کو قرآن کے آیات میں اگر ڈھونڈو تو قرآن میں وہ ساری چیزیں موجود ہے۔ علم الاولین دیا، علم الآخرین دیا، مکمل دین دیا، مستقل شریعت دی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دائرہ عمل پوری انسانیت کے دیا۔ جتنے نبی آئے وہ محدود علاقوں کے لیے آئے، محدود قومیتوں کے لیے آئے، محدود وقت کے لیے آئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو امام الانبیاء بن کر آنا تھا وہ ساری بشریت کے لیے آئے، ساری انسانیت کے لیے آئے، مغرب والوں کے نبی بن کر آئے، مشرق والوں کے نبی بن کر آئے، عربوں کے نبی بن کر آئے، اجمیوں کے نبی بن کر آئے، ہم ہندوستان کے رہنے والوں کے نبی بن کر آئے اور ساری انسانیت کے لیے آئے۔ آپ کو ٹھنڈی ہوا عرب سے ہندوستان کی طرف سے آئی، جس کو اقبال نے کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ پھر ایک اشارہ کیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو اور کہا کہ جاؤ میرا کام ہندوستان کے اندر پھیلاؤ، میری بات کو لوگوں تک پہنچاؤ، میرے کلمے کو لوگوں تک سناؤ اور اللہ کے بندوں سے اللہ کا تعارف کراؤ اور میری نبوت کا اقرار کرو۔ وہاں کے ہندوستان کے لوگ ایک نبی کے انتظار میں ہے، ان کی کتابوں میں اس کی خبر ہے، وہ انتظار کر رہے۔ حضرت خواجہ ہندوستان میں آئے اور خواجہ نے ہندوستان کے لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ یہ اللہ سے برگشتہ لوگ جن کے یہاں پر اللہ کا تعارف نہیں تھا، یہ ہر کنکر میں شنکر کو ڈھونڈا کرتے تھے، انہوں نے مختلف دیوی دیوتاؤں کو اپنا خدا بنا رکھا تھا، ان کو ایک خدا سے متعارف کرا دیا اور اپنا پورا سفر دعوتی سفر اس ملک میں حضرت نے اپنا صرف کر دیا۔ اللہ کے بندے اور تشنگان ہدایت ان سے فیضیاب و سیراب ہوتے رہے۔ پھر میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کی جماعتیں دنیا کے خطوں میں علاقوں میں چلی۔ صحابہ کرام کی قبریں مکے میں اور مدینے میں بہت کم ملتی ہے، صحابہ کرام کی قبریں دنیا کے خطوں میں ملتی ہے اور بعض روایتوں میں آتا ہے ہندوستان میں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہے، سندھ کے علاقے میں موجود ہے، رتنا گیری کے علاقے میں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، میل
बिशारम अम्बाड़ी के अंदर साहबे किराम, वहाँ अम्बाड़ी के अंदर साहबे किराम की कब्रों के पते चलते हैं, केरला के अंदर साहबे किराम की कब्रों के पते चलते हैं। सारी दुनिया में साहबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा लेकर चले और ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करते चले गए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दीन की खातिर अजियतें और तकलीफें दी गई और हुसैन काबा में आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घसीटा गया, आपके बदन मुबारक पर ओजड़ी डाली गई, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नन्ही बेटी और कमसिन बेटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से वो गंदगी को साफ करती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, बेटी एक दिन आएगा जब तेरे बाप का दीन हर कच्चे पक्के मकान में पहुंच जाएगा और हर जगह तेरे बाप का कलमा पढ़ा जाएगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल नबूवत के दौर में आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा निजाम दुनिया में कायम किया। एक तो आपकी एक शख्सी जिंदगी थी जिसमें आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां भी हुई, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें भी हुई, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं, हजरत उम्मे कुलसूम है, रुकैया है, ज़ैनब है, नूरे नजर लखरे जिगर फातिमा है रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम, और आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे भी हुए। लेकिन अल्लाह की मसलियत किसी वजह से बेटों को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, तो फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ससुर भी बने, आपके दामाद भी हैं, हजरत अली दामाद हैं, हजरत उस्मान दामाद हैं, और दूसरे बेटी भी हजरत उस्मान को दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी थे, आपके ससुराली रिश्तेदार भी थे, हजरत अबू बकर ससुर थे, हजरत उमर ससुर थे, और बहुत सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे। ये सारे रिश्तेदार हैं, इनमें कराबतदारियां भी है, आपके दोस्त भी थे, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम भी थे, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मातेहत भी थे, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी थे, चचा भी थे, फूफियां भी थी, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू और ननियाली रिश्तेदार भी थे, दूध पिलाने वाली हलीमा भी थी, और दूध पीती बहन, दूध में शरीक बहन शीमा भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन थी। ये सारे के सारे थे, और इन सारे ताल्लुकात के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी हक की अदायगी भी थी। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजारों में भी जाया करते थे और जरूरियात की चीजें भी खरीद कर लाया करते थे। यतीमों का गम भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम बनाकर दुनिया में भेजे गए थे, ताकि दुनिया में यतीमों को ये दर्स दे दिया जाए कि यतीम तन्हा नहीं, यतीम यक्का नहीं, यतीमों का सरदार, यतीमों का मौला, यतीमों का वाली मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम ने यतीमों के सर पर दस्त शफ़क़त रखा और इंसानों को बताया यतीमों का दर्द क्या होता है और यतीमी का दाग क्या होता है और यतीमों से कैसे सलूक करना चाहिए, ये पैगाम दिया। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवाओं से शादियां की और बेवाओं के साथ सलूक कर बताया, औरतों को हुकूक दिए, उनको हया की चादर दी, गैरत का गादा बख्शा। औरत मजलूम थी, मजबूर थी, महकूम थी, माल था बिकाऊ, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पस्त और बेकीमत है और बेहैसियत समझी जाने वाली इंसानी समाज की इस कमजोर और कमतरीन मखलूक जिसका नाम औरत है, इस औरत को ऊंचा मकाम बख्शा और फरमाया जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। जो अपनी दो बेटियों की किफालत कर दे, मैं उसके लिए जन्नत के बीच में महल का जिम्मेदार हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के लिए इतनी बड़ी नबूवत लेकर आए, लेकिन बेकरार हो जाया करते थे। ये आपने उसी दर्द और गम में कहे थे, फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, फातिमा को जो तकलीफ देगा उसने मुझे तकलीफ दी, मुझे तकलीफ पहुंचेगी। ये आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरियत है। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप भी थे, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौहर भी थे, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ भी थी और आपकी वालिदा आमिना भी थी, आपके खानदान के लोग भी थे, इनके साथ आपने जिंदगी गुजारी, आपने जरूरियात जिंदगी को की किफालत भी की। जब इस्लाम को गलबा हुआ तो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें भी लड़ी, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिपा सालार भी थे, पंचायतों के सालिस भी थे, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुकदमात भी आया करते थे। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सारी चीजें होने के बाद आपकी एक इनफरादी इबादत वाली जिंदगी थी। मेरे भाइयों, यहाँ पर हमको 5 वक्त की नमाज पढ़ने में मौत आती है, फजर नसीब नहीं होती है, रातों में होटलों के ठियों पर बैठकर रात गुजर जाती है, व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर और गाने सुनने में हमारी जिंदगियां बर्बाद हो रही है। ये मुसलमान जिनको हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत करते हुए शर्म आनी चाहिए कि हमारी औतार है, हमारे बच्चे मुनशियात के आदि, हम MD का नशा करें, हमारी आंखें बुराई देखती हो। मेरे भाइयों, उस पाकीज़ा और पाकबाज नबी की रातें तहज्जुद में गुजरा करती थी। सारी उम्मत के लिए तहज्जुद सुन्नत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहज्जुद वाजिब का दर्जा रखती थी। अल्लाह ने कुरान में या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला
अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुम अल-लैल इल्ला क़लीला, रात में थोड़ी देर खड़ा रहा करो, निस्फ़हु, आधी रात या उससे थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, रात भर एक एक आयत के पढ़ने में और कुरान पढ़ने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजर जाती थी। मैं और तुम कैसी नमाज पढ़ते? अल्लाह अकबर, नेटवर्क गायब, कॉल कनेक्ट नहीं होगी, अल्लाह अकबर। अरे हजरत अली फरमाते हैं खुदा से बात करने को जी चाहता है तो नमाज पढ़ता हूँ, और खुदा की बात सुनने को जी चाहता है तो कुरान सुनता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ। मेरे भाइयों, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में ध्यान नहीं, फिक्स नहीं, गोला नहीं, मार का डंडा नहीं, ये नहीं वो नहीं, कारखाना चला रहा है, नमाज पढ़ रहा। हमारी नमाजें मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब और साहिब हिजाजी न रहे। आज हमारी अजानों में दम नहीं, हमारी नमाजों में दम नहीं। वो अजानें दी जा रही है, ऐसी अजानें कि जिन अजानों की रूह निकल गई, वो रूह बिलाली न रही, रह गई रस्में अज़ा, रूह बिलाली न रही, रह गया फलसफा, तलकीन गज़ाली न रही। मेरे भाइयों, हमारी नमाजें इस तरह बेअसर बेजान, हमारी दुआएं कैसी? इमाम साहब दुआ कर रहे, अरे क्या कर रहे? वो तो बेचारे को 3000 रुपए तनख्वाह दे तो बोलता है अल्लाह इनके बेड़े गरक कर, ये 3000 के फान खाकर थूक देते, मेरे को 3000, बोलता आमीन आमीन। अरे वो तेरे लिए क्या बोल रहा, तो उसके लिए क्या कर रहा? मेरे भाइयों बुजुर्गों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दुआ थी, और तवील तरीन दुआएं अल्लाह से मांगा करते थे। दुआ थी, जिक्र थी, इबादत थी, तिलावत थी, बंदगी थी, आला दर्जे की बंदगी थी, और अब बंदों के साथ मेहरबानी थी, आला अखलाक थे, करीमाना सिफात थी। अल्लाह के बंदों को राहत रसानी का हर काम किया करते थे। जंगे की, दुश्मनों पर गलबा पाया, उनको माफ कर दिया, कैदी आए उनके साथ एहसान और सलूक किया। क्या अखलाक थे, कैसी पाकीज़ा जिंदगी थी। और फिर ये सारी पाकीज़ा जिंदगी के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गम खाए हैं और जो तकलीफें बर्दाश्त की है और जो हालात आए हैं, मेरे भाइयों, मक्के की 13 साल जिंदगी को टटोलिए और देखिए। शेब अबी तालिब के 3 साल की वो मशक्कत भरी जिंदगी, ताइफ के बाजारों में, ताइफ की गलियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पत्थरों के खाने का वो मंजर, और पेटों पर पत्थर बांधना। अम्मा जान हजरत आयशा फरमाती हैं अल हिलाल सुम्मल हिलाल सुम्मल हिलाल, चांद पर चांद गुजर जाया करता था, हमारे घर में खाने के लिए नहीं हुआ करता था। अंधेरे दो काली चीजों पर खजूर खा लेते थे, पानी पी लिया करते थे। अल्लाह का आखिरी नबी भूखा और प्यासा, अल्लाह का आखिरी नबी पेट पर पत्थर बंधे हुए, अल्लाह का आखिरी नबी, अल्लाह का मकबूल नबी, सबसे बड़ा नबी, इमामुल अंबिया नबी, जिसके हुदूद जमीन से आसमान तक, आसमान से लौह कुर्सी तक, लौह कुर्सी से अल्लाह की कुर्बत के तमाम मनाजिल तक, जो शाफिउल मुज़्नबीन, इमामुल अंबिया, सारों का सिफारिशी और सारों सबसे बड़ी किताब, और सबसे उसका हाल ये, उसने अब्दियत की, बंदगी की, ऐसी आलीशान जिंदगी गुजारी। लेकिन मेरे भाइयों, पूरी इंसानियत को क्या दिया? मैं बस अपनी आखिरी बात कह रहा हूँ, बहुत गौर से सारे लोग सुने और सारी औरतें सुने। आखिरी बात, इंसानियत को क्या दिया? इंसानियत को कुरान दिया, इंसानियत को अमन दिया, इंसानियत को रहमत का दर्स दिया, आला अखलाक दिए, इबादत का निज़ाम दिया, मामलात का निज़ाम दिया, मसावत का निज़ाम दिया, जुल्म नाइंसाफी, सफाकी और कत्ल गारतगिरी से रोक दिया, यतीमों पर मेहरबानी की, लुटाने का हुक्म दिया, लेने वाला मिजाज नहीं बनाया, देने वाला मिजाज बनाया, लोगों को देते रहो। फिर क्या हुआ? शर्क गर्ब में अल्लाह का कलमा बुलंद हो गया, मिस्र आ गया, मकबूकिस के खजाने आ गए, किसरा आ गया, किसरा के खजाने आ गए, कैसर आ गया, कैसर के खजाने आ गए, रूम आ गया, ईरान आ गया, मिस्र आ गया। हिंदुस्तान की जमीन पर गंगा और जमुना के किनारों पर अल्लाह के घोड़े दौड़ने लगे, और गंगा और जमुना की मचलती हुई मौजों से वुजू करने लगे। ऐ आबे रूदे गंगा, वो दिन है याद जिसको तुझको उतरा तेरे किनारे, जब काफिला हमारा, तो वो पूरी दुनिया बदल गई, अल्लाह का दीन फैलने लगा, अल्लाह के बंदों को सही जिंदगी मिलने लगी। लेकिन किन लोगों के जरिए से मिलने की? वो किरदार सुनो, वो कैरेक्टर सुनो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्टर नहीं तैयार किए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैरेक्टर तैयार किया था। वो कैरेक्टर जिसके बारे में कुरान ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रहमाउ बैनहुम फलहुम रुकअन सुज्जदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग उनके साथ हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जो ये ना माने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इस्लाम से निकल गया। सारी इंसानों को मानना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अव्वल से लेकर आखिर तक हैं, आज भी नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, और लोग उनके
ساتھ ہیں. جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے وہ ان کے ساتھ ہے. وہ ساتھ والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں. دل پر دھڑکتے وہ دل پر ہاتھ رکھو. ابو بکر صدیق ہیں, عمر فاروق ہیں, عثمان غنی ہیں, علی مرتضیٰ ہیں, عمار ابن یاسر ہیں, حضرت یاسر ہیں, حضرت بلال ہیں, حضرت سلمان ہیں, حضرت خالد ابن ولید ہیں, معاذ ابن جبل ہے, رافع ابن خدیج ہے, معبد ابن افرا ہے, معاذ ابن افرا ہے, ابو ہریرہ ہے, حضرت ابو ذر غفاری ہیں, اور بہت سارے نام ہیں. 1,44,000 صحابہ ہیں. عورتیں ہیں, ذنیرہ ہے, نہدیہ ہے, عاتقہ ہے, امامہ ہے, ام ایمن ہے, ام ہانی ہے, عائشہ ہے, خدیجہ ہے, زینب ہے, کلثوم ہے, ام رقیہ ہے, خنسا ہے, اور ساری کی ساری نیک صحابیات بیویاں ہیں. کیا ایمان ہے, کیا اخلاق ہے, کیا پردہ ہے, کیا تقویٰ ہے, کیا عبادت ہے, کیا جان فشانی ہے, کیا جانثاری ہے, کیا ایثار ہے, کیا اخلاق ہے, کیا اللہ سے تعلق ہے, کیسی زندگی ہے. اللہ کو پیار آ رہا ہے اور اللہ کہہ رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی. میں بھی عمر ہوں, میں بھی عبداللہ ہوں, میں بھی عبد الرحمن ہوں, میں بھی ابو بکر ہوں, میں بھی عمر ہوں. میرے بھائیو اب ذرا غور کرو, میں کیسا ابو بکر, میں کیسا عمر. ہم نے نام رکھ لیے ہیں, میں وہ نام نہیں بول رہا ہوں, ہمارے نام بول رہا ہوں. ہمارے نام ہے میں بھی عمر ہوں, میں بھی عثمان ہوں, میں بھی علی ہوں. کل قیامت کا منظر ہوگا, رسول پاک حوض کوثر پر ہوں گے. میرے بھائیو امت کے قافلے آئیں گے, ایک طرف ابو بکر ہوں گے, عمر فاروق ہوں گے, عثمان غنی ہوں گے, علی مرتضیٰ ہوں گے, بلال حبشی ہوں گے. بلال حبشی کی پیٹ پر پڑنے والے کوڑوں کی کسک ہوگی. مصعب ابن عمیر کے بدن کو چٹائیوں سے داغے جانے کا کہ وہ نشانات ہوں گے. مصعب رومی ہوں گے, سارے کے سارے صحابہ ہوں گے, یتیم بچے ہوں گے. حضرت حمزہ کی نعش کے ٹکڑے ٹکڑے کربلا کی خاک سے اٹھا کر لائے جائیں گے. سارے کے سارے لوگ ہوں گے. نابینا خنسا کے وہ چار بچے جن پہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے وہ سب ہوں گے. ان کو جمع کر کر لایا جائے گا. قربانیاں آئیں گی, مجاہدیں آئیں گے, یتیم آئیں گے, آہ و نالے آئیں گے, فاقے آئیں گے, شیب ابی طالب کی راتیں آئیں گی, نبی کے ساتھ گزارے ہوئے دن آئیں گے. ایک ایک لمحہ آئے گا, تمہاری میری راتیں آئے گی تو معلوم ہوگا پنجابی ہوٹل کے بعد راتوں پر بائک پر بیٹھ کر ٹھٹے آئیں گے, مذاق آئیں گے, واٹس ایپ پر گانے آئیں گے, ناچنا آئے گا, پتہ نہیں کیا کیا آئے گا, بدنزنی آئے گی, بے حجابی آئے گی, اللہ کی نافرمانی آئے گی, غلط کام آئیں گے, غلط زندگی آئے گی. کیا نبی کے سامنے کھڑے رہ سکو گے؟ نبی کے مت والوں, صحابہ کرام کے نام لینے والوں, بزرگان دین کے عاشقوں, کیا تم کھڑے رہ سکو گے؟ نہیں. تو ابھی ٹائم ہے کہ اپنی آنکھوں کو کھول لو, اپنی زندگی کو بدل لو, اپنے آپ کو. میں تم کو واسطہ دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پڑنے والے پتھروں کا اور بلال کی پیٹھ پر پڑنے والے کوڑوں کا. اپنی زندگی کو بدلو, اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بناؤ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اگر ہم یہ نمونے پر آ جائیں گے تو یہ جتنے ہوائیں چل رہی ہے اور جتنے جس طرح برسات میں مینڈک ٹرٹراتے ہیں, یہ جتنی ٹرٹراہٹیں ہیں, یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اور حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے کہا من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جان شدی, تاکس نہ گویت باد ازی, من دیگرم تو دیگری. میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جا, میں تن ہو جاؤں تو جاں ہو جا, تاکہ کوئی نہ کہہ سکے یہ الگ ہے وہ الگ ہے. ہم میں اور ابو بکر صدیق میں, ہم میں اور ہماری زندگیوں میں, ہم میں اور ان کے طریقے زندگی میں, ہم میں اور قرآن میں, ہم میں اور رسول پاک کی لائی ہوئی ہدایتوں میں لوگ فرق نہ کر سکیں. کہ ایک دانشور نے کہا اسلام از دا بیسٹ ریلیجن بٹ اٹ از فالوور از دا بیڈ. اسلام بڑا اچھا مذہب ہے, فالو کرنے والے بڑے برے لوگ ہیں. ہم کو لوگ برائی کی نسبت سے یاد نہیں کریں, ہم کو محمدی نسبت سے یاد کریں. ہماری آنکھیں محمدی, ہمارے کان محمدی, ہماری زبان محمدی, ہمارا چلنا محمدی, ہمارا پکڑنا محمدی, ہمارا سوچنا محمدی, ہماری دل کی دھڑکنیں محمدی, ہماری عبادتیں محمدی, ہمارے گھر محمدی, ہماری بیوی بچے محمدی, اور ان پر محمدی چھاپ ہو ہم پر, اور ہم اس طرح زندگی گزاریں. اللہ کو پیار آئے جیسے صحابہ سے اللہ کو پیار آیا تھا, اور کیسر و کسرا کی حکومتیں توڑ کر قدموں میں ڈال دی تھی. اللہ قادر ہے رشیا و امریکہ کی حکومتیں توڑ کر تمہارے قدموں میں ڈال دے. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تو کر کر دیکھو.
جیسے بلال نے کی تھی، جیسے عمر نے کی تھی، جیسے عثمان نے کی تھی۔ اللہ کی رحمتیں ہیں ان کی قبروں پر، اور اللہ ان کو بہترین جزا اور خیر عطا فرمائے، اور ہم کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ۔ کہتے حضرت مولانا محمد مجاہد اقبال نقوی صاحب دامت برکاتہم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بھرپور سیر حاصل گفتگو فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگیاں، ان سے ہماری زندگیوں کا موازنہ بھی پیش فرما رہے تھے۔ یقیناً آج نام تو وہ باقی ہیں